السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے ہم کلام ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیکم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک یہ 5 آیات پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تیری قوم نے تجھے جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، اور حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری نشانیوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، آپ بھول جائیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب آپ کو یاد آ جائے کہ ان کے ساتھ تو میں نے بیٹھنا نہیں تھا، یہ نافرمان قوم ہے، تو فرمایا وہ ظالم قوم سے آپ الگ ہو جائیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور نہیں ان لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان پر کوئی حساب من شیء، کسی چیز سے، وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ان کے لیے نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ چھوڑیں ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا دین کے ساتھ کھیل تماشا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ، آپ ان کو نصیحت کریں قرآن سے، قرآن پڑھ کے ان کو سنائیں۔ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ ہر نفس اپنے کیے کی وجہ سے گرفتار ہوگا۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلے میں دے گا ہر، یعنی اپنے کیے کے بدلے میں وہ دے، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہی ہیں وہ لوگ جن کو گرفتار کیا جائے گا ان کے کیے کی وجہ سے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے پانی ہے کھولتا ہوا گرم پانی، وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، کہ وہ کفر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات میں بھی آپ دیکھیں کہ قوم جو ہے اپنے نبی کو جھٹلاتی ہے، نبی کی بات نہیں مانتی، تو فرمایا ہر بات کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اس کا انجام بھی آ جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ مذاق اڑایا جائے، تم نے وہاں نہیں بیٹھنا۔ ہاں اگر بیٹھے ہو، بات ہو رہی، تمہیں یاد نہیں رہا، جب یاد آ جائے کہ یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہمارے پیغمبر کے فرامین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسی وقت اس مجلس سے آپ الگ ہو جائیں۔ لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ ذوالجلال نے انعامات تیار فرمائے ہیں۔ تو اصل اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ ان کی جو دنیا کی زندگی ہے، انہوں نے، ان کے مال دولت، دنیا کی رنگینیوں نے ان کو فریب میں ڈال دیا ہے اور یہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کے یہ ساری نعمتیں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے۔ قیامت کے دن جب پھنسیں گے
تو کہیں گے یا اللہ ہم ہر اپنے گناہ، ہر مکاری اور فریب کی وجہ سے جو آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم اس کے بدلے میں جو ہر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پہلی بات تو ان کے پاس ہوگا ہی نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر ہوگا بھی دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی اللہ سے یہ نہیں کہے گا اس کو معاف کر دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ ذوالجلال کے پاس کون ہے جو سفارش کرے؟ ہاں مگر اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ دیکھیں حساب و کتاب کی باری آئے گی تو اللہ ذوالجلال کے ہاں یہ کوئی جانے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ ہر قوم اپنے نبی کے پاس جائے گی کہ اللہ سے دعا کریں کہ حساب و کتاب ہمارا ہو جائے، اتنا سخت دن ہے، اس سے تو ہم نجات پائیں۔ ہر نبی کہے گا میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس سے کوئی ایسی بھول ہوئی ہے تو اس کو یہ ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو یہ نہ ہو آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے دانے کو چکھ لیا۔ اگر میں اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں گیا تو اللہ ذوالجلال نے پوچھا بھئی ہاں وہ دانہ میں نے روکا تھا کیوں کھایا، تو میرا اپنا کیا بنے گا؟ اللہ حاصل قیاس آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اللہ ذوالجلال کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کہیں گے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ، ساری قومیں، ساری امتیں جمع ہو کر کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پاس جائیں، آپ ہمارے لیے سفارش کریں کہ ہمارا یہ جو اتنا سخت دن ہے ہم سے یہ دور کیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اب اللہ ذوالجلال کے سامنے جا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ان کا حساب شروع کر، ہمت ہی نہیں ہے ایسی بات اللہ ذوالجلال کے سامنے کوئی نبی کہے، یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ 7 دن اور 7 راتوں کا اتنا طویل سجدہ فرمائیں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 راتیں 7 دن گزرنے کے بعد اللہ ذوالجلال کہیں گے میرے محمد کریم سر اٹھائیں، آپ سوال کریں، میں آپ مانگے میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا، جو مانگیں گے عطا کروں گا۔ تو پھر نبی علیہ السلام سر اٹھا کر کہیں گے یا اللہ، یہ دیکھیں اجازت، اللہ نے اجازت دی ہے کہ میرے پیغمبر آپ سر اٹھائیں، آپ سوال کریں، آپ بتائیں، اللہ تو جانتے ہیں، لیکن یہ عزت اور شان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کا حساب و کتاب ہی شروع ہو جائے، یہ دن کی سختی ان سے جاتی رہے۔ تو دیکھیں اللہ ذوالجلال سے اگر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا، ہاں من ذا الذی یشفع، جس کو اللہ کہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ پھنسا ہوا ہوگا، اللہ ذوالجلال کہیں گے ایک بندے سے جاؤ بھئی یہ محل دے کر آؤ، کہے گا دیکھ لیا ہے، کس کا ہے؟ یا اللہ یہ تو کسی فرشتے کا ہے، یا اللہ یہ کہ یہ تو محل جو ہے نا یہ کسی نبی کا ہو سکتا ہے، یہ فرشتہ میں نے غلطی سے کہہ دیا، یہ محل کسی نبی کا ہوگا، کسی صحابی کا ہوگا۔ فرمایا نہ نبی کا ہے نہ صحابی کا ہے، فرمایا اس کو تو لے لے۔ یا اللہ میں اس کو کیسے خریدوں، میں اس کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ذوالجلال کہیں گے کہ فلاں بندے نے تیرے اوپر زیادتی کی تو اس کو معاف کر دے، میں بدلے میں تجھے یہ محل دے دوں گا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے معاف کیا، اور وہ محل لے جائے گا۔ میرے بھائیوں آپ ہر بات اپنے رب سے کریں۔ یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں تو نے بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہم تیار ہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ اس مقصد کے لیے ہم سے کام لے۔ اللہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے، تیری توحید کو عام کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ 24 گھنٹے ہر سیکنڈ منٹ ہم تیار ہیں۔ اللہ ہمیں قبول فرما، اللہ ہم سے یہ کام لے، ہم تیری کتاب قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر، تیرے نبی کے حدیث کو سینے لگا کر اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ہم سے وہ مقصد پورا کر۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، اللہ شیطان کے جتنے جال ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔